ادھر کو عامر حسینی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو ہیلو جی غالب صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت ٹائم لگا دیا آپ نے ایڈ کرنے میں یار. یار ادھر سب لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ سے پہلے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے بعد بھی بیٹھے ہیں. پہلے والوں کی باری پہلے آئے گی، بعد والوں کی بعد میں آئے گی، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ اچھا، میں یہ بات کروں گا. ابھی ہمارے بھائی آئے تھے یہاں پہ، عماد بھائی. ٹھیک ہے، آپ نے ان سے بڑے طریقے سے بات کی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. وہ آپ کے علاوہ جو دوسری سٹریمز ہیں وہاں پہ تو وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ گالیاں وغیرہ، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کمنٹس میں اور یہ وہ. لیکن آپ کی جو سٹریم ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے اس لحاظ سے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے ایجوکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ کو اتنے پیار سے میں انویٹیشن دیا کہ آپ اسلام کی طرف تھوڑا سا آئیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم نے بھی پیار سے انکار کیا نا. بالکل، آپ نے بھی بڑے پیار سے انکار کیا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یار دیکھیں، جب کوئی مسلم ہمارے پاس آتے ہیں نا، جو بھی عماد بھائی بھی آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. جی کتنی جی. بار پڑھوں؟ اچھا، یہ جو کتنی بار قرآن پڑھوں؟ میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. آپ کا وہ حدیث پہ بھی ایک پوائنٹ آیا تھا کہ حدیث جو ہیں وہ 200-250 سال بعد لکھی گئیں، اور قرآن پاک کا بھی انشاءاللہ اس میں کور ہو جائے گا. یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے نا اس کو آپ نے ایک تو ترجمہ جو ہے وہ آپ چلیں، وہ تو آپ کسی کا بھی لے لیں، آپ مودودی صاحب کا پڑھ لیں یا کسی کا بھی پڑھ لیں. لیکن جس وقت آپ نے تفسیر پڑھنی ہے نا اس کی، یہ میں ایز اے بردر آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی آپ کو یعنی کہ فورس نہیں کر رہا، ویسے میں آپ کو ایز اے فرینڈ ایز اے بردر بتاؤں گا کہ جس ٹائم آپ نے اس کی تفسیر پڑھنی ہے نا، اس وقت آپ نے صرف ایک عالم کی تفسیر نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، آپ نے 2 سے 3 عالم جو ہوں گے نا، وہ ان کی تفسیر پڑھنی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک چیز ہے شرح صدر. ٹھیک ہے، جو تفسیر کا تعلق ہے نا، وہ کچھ علم کے ساتھ ہے، کہ کچھ احادیث کے ساتھ ہے، اور کچھ شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. شرح صدر سے مراد وہ آپ نے آیت سنی ہوگی، ربی شرح لی صدری ویسر لی، وہ والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز شرح صدر کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے وہ سینہ کھول دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی بھی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے مائنڈ کے اندر آٹومیٹیکلی جواب آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ میں چیز پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. لیکن اگر آپ ایک تفسیر پڑھیں گے تو وہ آپ کے آٹومیٹیکلی جواب آئیں گے. جب آپ دوسرے علماء کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ آپ کے مائنڈ میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی. آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا تھا، اس نے یہ لکھا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک سسٹم بن جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے. یہ تفسیر قرآن کی بات ہوگی. اور جو آپ نے کہا چلیں اچھا طریقہ آپ نے بتایا ہے، مگر میں ایک سے زیادہ ہی تفسیریں قرآن کی پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. دوسری بات میں آپ آپ کو نے یہ بتا دوں کہ ٹھہر جائیں، اب میرے سے یہ نہ پوچھیں آپ مجھے یہ نہ بتائیں. عماد بھائی آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. مجھے یہ بتائیں میں اسلام کیوں قبول کروں؟ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر لیں، یعنی کہ انہوں نے آپ کو کیوں کروں قبول؟ یا ایک دوسری بات ویسی. ہے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نظر سے قرآن کو آپ دیکھتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں وہی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. انہوں نے آپ کو فورس نہیں کیا، انہوں نے بس ایک ایز اے کوسچن آپ سے پوچھا. میں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے مجھے فورس کیا؟ آپ وہ باتیں نہ کریں جو کہ میں نے نہیں کہی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کیوں کروں، اور آپ کی اسلام کو دیکھنے کی نظر کیوں ٹھیک ہے، میری کیوں ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک بات تو آپ کو میں بتا دوں، پہلی بات یہ کہ آپ نے اس بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی کہ حدیثیں
رسول اللہ کی وفات کے 246 سال بعد بخاری سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے. اب جی جی میں بالکل. کیسے مان لوں کہ 250 سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم تھا جس کے اندر حدیث ٹھیک رہ سکتی ہے؟ بخاری کی اگر آپ تاریخ آپ کو پتا ہو، بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی تھی، جن میں سے 5,000 اور 7,200 اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے، 6 لاکھ حدیثیں، یعنی مسلمانوں نے اتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی تھی، اتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں گھڑی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر 6 لاکھ حدیثیں مسلمانوں نے گھڑی تھی تو ان میں سے تو 1% بھی حدیثیں سچی نہیں تھی. ہر 100 حدیثوں میں سے جو ہے نا وہ صرف ایک حدیث بخاری کے مطابق سچی نکلی، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی آج تک اس بات پہ تسلی نہیں ہو سکی، کیونکہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو متفقہ طور پہ آج بھی دنیا کا کوئی مولوی سچا مان لے. تیسری بات یہ ہے کہ جب اسی حدیث میں جسے تاریخی طور پہ مسلمان ہمیشہ سچا مانتے آئے، جیسے ہی آپ کو سائنسی مسئلہ نکال دیں، اخلاقی مسئلہ نکال دیں، اسی ٹائم وہ حدیث پھر ضعیف اور جھوٹی ہو جاتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حدیثوں میں یا تاریخ میں جو قصے لکھے ہیں وہ کتنے سچے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات کا کوئی میجر ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو حدیث کی تاریخ ہی پتا ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث کی جو سب سے پہلے لکھی گئی کتابیں تھیں ان میں کوئی سند ہے نہیں تھی. سند بالکل ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اور آج جو ایک تو مدرسے میں بیٹھ کے حدیث پر ریسرچ کرنے والا مسلمان عالم ہے نا، اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اسلام کے اوپر ایسے ریسرچ کرتے ہیں جو آرکیولوجی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جو کہ پرانے اسلامی ڈاکومنٹس جن میں حدیث کی کتابیں، جس میں قرآن کے نسخے، جس میں مسلمانوں کے پولیٹیکل افیئرز، ان کے ملے ہوئے ڈاکومنٹس، ان سب چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. اور وہ لوگ اس بات کے نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بخاری کے ساتھ بخاری نے سندوں والا سیاپا ڈال دیا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں ڈالا تھا. اور بخاری نے جو سند لکھی ہے اس بات کو پچھلی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ بخاری نے صحیح سند لکھی. یعنی کون یہ بتائے گا کہ بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث نمبر 4004 بخاری کے اندر، اور اس کی سند ہے فلانے نے ڈھمکانے کو ڈھمکانے نے فلانے کو فلانے نے ڈھمکانے کے باپ کو ڈھمکانے نے اس کی ماں کو بتا کے، اور آگے آگے شریعت پوری لڑی چلی ہے. کوئی بندہ یہ بتا نہیں سکتا کہ حدیث کو کنفرم کر رہی ہے سند، اس سند کو کیا کنفرم کر رہا ہے؟ کوئی کتاب ہے ایسی جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ سند جو ہے یہ واقعی صحیح ہے؟ سندوں پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی. کیسے آپ سند پہ بحث کیسے کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کوئی بندہ سند پہ بحث کر ہی نہیں سکتا. سند کے مسلمانوں کو نا حدیث پہ اعتبار نہیں ہے، حدیث پہ ایمان نہیں ہے، ایمان سند پہ ہے کہ یہ سند جو ہے نا یہ سچی ہے یا 100% جھوٹی ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کنفرم کیا جا سکے کہ واقعی عمر نے ابن عمر کو بتایا تھا، ابن عمر نے فلانے کو بتایا تھا، فلانے نے ڈھمکانے کو بتایا تھا، اور ڈھمکانے سے پھر ہم نے ایک کتاب میں بخاری نے لکھی. اس بات کو کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ واقعی وہی چین آف ٹرانسمیشن تھی جو کہ بخاری نے لکھی ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ہے طریقہ تو بتا دیں مجھے، کوئی ملا بتا دے، چیلنج ہے میرا. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیلنج اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ نے پہلی بات کی کہ بخاری جو ہے وہ اتنے عرصے پرانی ہے، 250 سال 300 سال پرانی ہے، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صحیح حالت میں ہو، یا اس کو پیچھے سے کیوں نہیں کور کیا گیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری سے پہلے بھی ایسی کتابیں آئی ہیں جو امام حنبل نے، امام جعفر نے وہ کتابیں لی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی امام آئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی. بخاری، میری بات پوری سن لیں پھر آپ بولیے گا. تو بخاری جو ہے انہوں نے حدیثوں کو وہاں سے کور کیا ہے، اور یہ محدث ہوتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور جو پرانی کتابیں تھیں نا اس میں کئی ایسی احادیث بھی تھیں جو کہ حکم ان کے اوپر صحیح کا لگا ہوا تھا، لیکن اصل میں وہ احادیث جو تھی سند کے مطابق یا راوی کے مطابق وہ ضعیف ثابت ہوتی تھیں، ان کی جو زندگی کا جو عمل تھا اس کے مطابق. تو وہ محدثین نے وہ سارا دیکھنا تھا. بعد کے جو آئے بخاری آئے، مسلم آئے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس کا جواب ہی نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں.
وہ آگے میں ساری بات کروں گا نا، میں نے آپ کے سارے کوشچن جو ہے نا وہ سن لی ہیں، میں وہ بھی اب بات کرتا ہوں. آپ میری بات کا جواب دیں گے، باقی کی مجھے باتیں نہ سمجھائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب اسلام کی پہلی 2 صدیوں میں عباسیوں کے دور تک، اور عباسیوں کے دور میں بھی پہلے 30-40 سال، کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں تھی، کوئی ایسا سکون نہیں تھا جدھر کسی کی کوئی سند لکھی ہو. لکھی نہیں تھی تو آئی کہاں سے؟ جب پچھلوں نے سند لکھی نہیں تھی تو بخاری کے وقت میں یہ جو ماڈرن محدثین تھے عباسیوں کے دور کے، انہوں نے سندیں کہاں سے لے آئی ایک دم؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے پیچھے کوئی ٹرانسمیشن تھی نہیں بھائی، پیچھے کوئی ٹرانسمیشن نہیں. آپ نے کتاب پڑھی ہے نہج البلاغہ؟ اس میں سندیں ہیں، نہج البلاغہ میں سندیں ہیں. بالکل ہیں. آپ کو نہیں پتا اس چیز کا؟ نہج البلاغہ جو ہے اس کے اندر نہج ہسٹری بھی البلاغہ بھی تو بات کیا نا چندہ میرے، وہ بھی تو بات کی ہے نا، وہ تو بخاری سے اور مسلم سے بہت بات کی ہے. نہیں. نہج البلاغہ جو ہے وہ بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. اور نہیں ہے پہلے کی، شیعوں کی ایک بھی کتاب پہلے کی نہیں ہے بخاری سے. کدھر باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے. امام جعفر، میری بات ایک منٹ بھائی، ایک منٹ عامر حسینی، ایک منٹ چپ رہنا، ابھی چپ رہنا. میرے ساتھ ہوا میں باتیں نہیں کریں. میں باتیں کرتا ہوں آرکیولوجی کے مطابق، اور وہ جو انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہوئی ہے. یہ مجھے اسلامی ریسرچ نہ بتاؤ. آپ کو یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ نہج البلاغہ ان سے پرانی ہے. نہیں ہے پرانی بھائی. کس نے کہا پرانی ہے؟ کوئی نہیں ہے پرانی. ثابت کر کے دکھاؤ کہ ان سے پرانی. کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس کوئی نہیں ہے ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ پتہ ہے مجھے. میں ثابت کر دیتا ہوں. میری نہیں ہے بات پرانی بھائی. حضرت ایون کہ مولا مالک جسے کہا جاتا ہے کہ ان سے پرانی ہے، وہ بھی پرانی نہیں ہے. میری بات سنیں. حضرت حسین کے بیٹے تھے ابن حسین، ٹھیک ہے. حضرت ان کا نام تھا علی. ان کے بعد آئے تھے امام جعفر صادق، ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے دور بات ہے نا تھی. میری بات سنیں، ان کے دور میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ تھی نہج البلاغہ، ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے استاد آئے صادق، نہیں مجھے صحیح طرح ان کا نام نہیں یاد. پھر انہوں نے کتاب لکھی. یہ امام بخاری ان کے 2-3 لڑی کے بعد آئے تھے. اس کے بعد امام مسلم آئے تھے. یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ تو ان سے کافی پہلے. اب آپ کو نہیں آپ وہ بات کر رہے ہو جو کہ اسلامی تاریخ میں لکھی ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کنفرم کیسے کیا جاتا ہے کہ کوئی کتاب کتنی پرانی ہے. سمجھنا میں چاہتے اس ہو؟ بات کر رہا ہوں کیونکہ نہیں یہ آپ یار آپ وہ بات. ایک منٹ ہے. عامر حسینی، مجھے میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب جی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کم. ٹھیک ہے، میں نے کرنی بولیں ہوتی ہے صرف کام کی بات، اور میں اب آپ جی. کے ساتھ صرف کروں گا کام کی بات. اور بھی مجھے بیچ میں کاٹنا نہیں، کیونکہ مجھے یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کیسے پتا لگتا ہے کہ بخاری کتنی پرانی ہے یا نہج البلاغہ کتنی پرانی ہے. اس کو پتا کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرانا مینوسکرپٹ مل جائے. مینوسکرپٹ کا مطلب ہے کہ ایک نسخہ مل جائے پورے کا پورا، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں یہ پتا لگ جائے کہ جی یہ جو ہے نا یہ کتاب اس وقت تھی، اور اس نسخے کو کاربن ڈیٹ کر لیا جائے. فرض کرو کہ بخاری کا نسخہ ہمیں چاہیے. بخاری کا دعویٰ ہے کہ 256 میں بخاری جو ہے 256 ہجری میں بخاری مر گیا تھا، اور بخاری نے اپنی کتاب کو مرنے سے پہلے کمپائل کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بخاری کا دعویٰ ہے کہ 256 ہجری میں بخاری کمپلیٹ کر چکا تھا. اب ہم نے اس دعوے کو کنفرم کرنا ہے کہ واقعی بخاری کی بات ٹھیک ہے یا نہیں. اس کو کنفرم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بخاری کا کوئی مینوسکرپٹ 256 کا نہیں تو 370 کا مل جائے یا 310 کا مل جائے. تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ چلو بخاری نے اگر یہ کہا تھا کہ بات یہ بنتی ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری 256 میں اپنی کتاب کمپلیٹ کر چکا تھا تو 310 میں مل رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہوگی کہ چلو یار بخاری 256 میں نہیں تو 290 میں لکھ لی گئی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا، اب اگر مینوسکرپٹ نہ ہو تو پھر کیسے کنفرم کرتے ہیں؟ اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہج البلاغہ، بخاری، مسلم، ان میں سے کسی کا بھی کوئی نسخہ اتنا پرانا نہیں نکلتا. مگر بخاری کو نہج البلاغہ سے پرانا ثابت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس سے وہ ثابت ہے پرانی نہج البلاغہ سے. اب کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے امام وغیرہ اور سارے لوگ کتابیں لکھتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ کتاب لکھتے ہیں نا تو وہ جواباً بھی کتابیں ایک دوسرے کے لکھتے تھے. جیسے کوئی بیٹھا ہوا بغداد میں اور اس نے شام میں رہنے والے ایک ملے سے اس کی بحث چل رہی ہے آپس میں مسلکی تصادم. ٹھیک ہے، اب وہ دونوں بندے آپس میں بحث کر رہے ہیں اور آپس میں بخاری کو کوٹ کر رہے ہیں.
सन 350 हिजरी में बैठे, 350 में, तो इससे हमें ये पता लग गया था कि बुखारी है, उस वक्त एग्जिस्ट करती। उतना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला या नहीं, ये एक अलग प्रॉब्लम है, मगर हमें ये पता लग गया था कि बुखारी एग्जिस्ट करती है। और अब जाहिर बात है कि जब वो इस तरह की किताबें लिखते हैं, आपस में खत लिखते हैं और चीजें करते हैं, तो आपको कई रेफरेंसेस मिलते हैं। हो सकता है एक बंदे ने किताब लिखी है तो उसने बुखारी की 100 हदीसें उसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसने किताबुल जनाबत से या किताबुल निकाह से कई हदीसें लिखी हुई हैं बीच में, तो आपको पता चल जाएगा यार इसका मतलब है बुखारी थी। अब दूसरी तरफ नहजुल बलागा है, नहजुल बलागा का भी हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा। नहजुल बलागा ये क्लेम करती है कि जो है वो 150 हिजरी में लिख ली गई थी, मगर मसला यह है कि 150 हिजरी का कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, और जो सेक्टेरियन कम्युनिकेशन के दरमियान में नहजुल बलागा के रेफरेंसेस मिलने शुरू होते हैं, वो बुखारी के वक्त के क्या, बुखारी से अगले 200 साल और नहीं मिलते। इससे ये बात साबित होती है कि बुखारी ही सबसे पुरानी किताब है, ये पुरानी किताब नहीं है, क्योंकि अगर ये होती तो इसके रेफरेंसेस भी आपस में वक्त के साथ साथ मिलने लग जाते हैं। दूसरी बात याद रखना कि पुराने वक्तों में जब किताबें लिखी जाती थी ना, तो आमतौर पे जो किताब पहले लिख ली जाती थी वही हमेशा ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है ना, मैं हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म की बात करता हूं। अभी इमाद भाई भी आए थे, उनको भी मैं ये कह रहा था कि मैं आपको बुखारी की वो तारीख बताऊंगा जो आपके मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, और अफसोस के साथ आपको मुझे ये बताना पड़ता है कि इस्लामी तारीख की पहली किताब वो सीरत इब्ने हिशाम है असल में, ठीक है। मोता इमाम मालिक भी नहीं है, क्योंकि मोता इमाम मालिक के साथ भी यही मसला है जो अभी मैंने नहजुल बलागा वाला बताया कि बुखारी पहले मिलना शुरू हो जाता है। आपस के झगड़ों में जो खत लिखे गए, किताबें लिखी गई, बुखारी पहले मिलना शुरू हो जाता है उनमें, मुस्लिम फिर मिलना शुरू होता है, ठीक है। मगर आपका ये जो नहजुल बलागा या मोता इमाम मालिक है, इनका नामो निशान बड़ी देर बाद जाके कहीं मिलना शुरू होता है, जिससे पता लगता है कि ये किताबें नहीं थी, ठीक है। ये बात है, सही है। आपने कुछ कहना है तो आखिर पे मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप बात करें, मैं उसके बाद आगे जा रहा हूँ, ठीक है जी। जी, नहीं आप पूरी बात सुने ना। अब आपने बात की है कि बुखारी से पहले कोई किताब नहीं थी, किसी के वो स्क्रिप्ट नहीं मिलते, या जो भी आपने बात की। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि आप ये साबित कर दें कि बुखारी से पहले कोई किताब नहीं थी। बुखारी से पहले नाजुल बलागा अबू अल-फादी किताब है, ठीक है। उसके अलावा और भी किताबें लिखी गई हैं। हज़रत अली से नाजुल बलागा जो है ना वो शुरू हुई है। हज़रत हुसैन के बेटे तक वो उनके पोते तक वो किताब गई है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक तक, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बुखारी पहले, चले ये ठीक है, बात आप वही पुरानी गर्दान रिपीट कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी इस बात को मैंने पूरा बता दिया, आपको फिर भी बात समझ नहीं आ रही। आप इस आमिर तरह ना हुसैन जी करें। बहुत शुक्रिया यार आपका। नहीं ठीक है, आपकी बात का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, आप ये बात पहले भी कर चुके हैं आमिर हुसैनी, या आप बात रिपीट कर रहे हैं। मेरी इससे बात कोई सुनो। फर्क नहीं पड़ता, एक मिनट यार, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताब के प्री फेस में या दिबाचे के अंदर कोई ये लिख दे कि ये किताब अली ने लिखी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिसिटी इस बात को सपोर्ट नहीं करती, तब तक आप उसको ऐसे नहीं मान सकते। ये बात थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपने वही रटा रटाया इस्लामिक नैरेटिव दोबारा बताना शुरू कर दिया। इसका मुझे कोई फायदा नहीं है भाई, समझ गए बात मेरी, ठीक है। हाँ, तो ये बातें होती हैं, इन बातों को स्टडी करें। इस लेवल पे आप लोगों ने कभी ना स्टडी किया है और ना आप कोशिश करते हो। मैंने लोगों को ये बात समझानी थी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।